اس سلسلے میں ایک خط مجھے ایک اسٹوڈنٹ کا موصول ہوا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سی ماؤں کے لیے ایک رہنمائی ہو. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی ہی اولاد کو اصلاح اور خیر خواہی کے نام پر ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں. میں اپنے 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑی اور اکلوتی بہن ہوں. میں نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو ایسے ماحول میں پایا جہاں میں نہ کردہ غلطیوں پہ ڈانٹ اور مار سہتی رہی. کوئی چیز اگر بھائی توڑتا تو والدہ کو غصہ آتا اور وہ مجھے مارتی. ہم اپنے دھدیال میں ایک بڑے گھر میں رہتے. اکثر میری دادی یا پھپھی کی کسی بات پر والدہ برہم ہوتی تو میری مار خوب لگتی. یعنی اگر کسی اور نے کچھ ماں کو کہہ دیا تو شامت بیٹی کی آ گئی. گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے میں نے مار نہ کھائی ہو. گرم استری، ڈنڈا، چمٹا، چھری، جوتی، بہت سی اور چیزیں. ان کے علاوہ گالیاں اور بددعائیں بھی سنتی تھی. میڈم آپ تصور نہیں کر سکتی کہ جب اپنی ہی ماں اپنی اولاد کو منحوس کہتی ہے تو دل پہ کیا گزرتی. اور یہ بات بہت عام ہے. بہت سی مائیں اولاد کو کوسنا اور ڈانٹنا اور اس میں گالیاں دینا اور پھر منحوس کہنا. انوانٹڈ ہونے کا احساس انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے. میں تمام عمر اسی سوال کا جواب ڈھونڈتی رہی کہ آخر میرا کیا قصور ہے. مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع تو ملا. میں اس پر اپنے والدین اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں. میں نے پڑھائی کیسے کی وہ میرا اللہ ہی جانتا ہے. سارا دن گھر کے کام کرتی. بھائی اٹھ کر پانی کا گلاس تک نہ پیتے. یہاں تک کہ اگر وہ کمرے میں بیٹھے ہوتے اور پنکھا چلانا ہوتا تو مجھے آواز دیتے. گھر میں اگر سالن پکتا تو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میں دیتی، کیونکہ یہ کرنا وہ آر سمجھتے تھے، یعنی بھائی. لاڈ اور ناز و نام میں ان کی پرورش جو ہوئی تھی. مجھے دوست بنانے اور لوگوں سے گھلنے ملنے کی قطعاً اجازت نہ تھی. نہ کوئی اسکول یا کالج کی دوست مجھ سے ملنے آتی. اگر کوئی کالج یا اسکول کی دوست مجھ سے ملنے آتی تو میری والدہ کو ناپسند ہوتا. میری والدہ خود بھی لوگوں سے کم ملتی تھی. ان کے بقول نہ ملنے میں ہی خیر تھی. رشتہ داریوں کا پاس رکھنا، بڑوں سے اچھا معاملہ کرنا، سوشلائزنگ کرنا مجھے سیکھنے کا موقع ہی نہ ملا. بھائیوں کو اچھے سے اچھے کپڑا، کھانا پینا، بچپن میں اچھے کھلونے ملے، مگر میں تو خوف سے کچھ پسند ہی نہ کر سکتی تھی اور نہ والدہ کے ڈر سے کچھ مانگ سکتی تھی. کسی بچے سے اس کا بچپن چھین کر یہ کہا جائے کہ تم تو بڑی ہو گئی ہو، تمہیں فلاں چیز یا کھیل کی کیا ضرورت ہے. کیا یہ بات سنت کے طریقوں کے خلاف نہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی سہیلیوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے اور ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہتے. میری والدہ نے بڑے فخر سے میرے سسرال اور میرے شوہر کو بتایا کہ انہوں نے مجھ پر کیا کیا سختیاں کی تاکہ میں خراب نہ ہو جاؤں، جس کی وجہ سے نہ تو میرے سسرال میں مجھ سے کوئی اتنی عزت سے پیش آتا ہے اور میرے شوہر بھی مجھ پہ روب اور غصہ جھاڑتے رہتے ہیں. جب ہمارے اپنے والدین دوسروں کے سامنے ہماری عزت پامال کرتے ہیں تو پھر دوسرے بھی ہماری وقت نہیں رکھتے. میری زندگی کا ایک لمبا حصہ احساس کمتری میں گزرا ہے. میں اپنے رب کی، اپنے خالق حقیقی کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، مجھے دین سمجھنے کا موقع دیا ہے، قرآن جیسا ساتھی دیا ہے، آپ جیسی روحانی والدہ دی ہیں جو ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کے طریقے اور رب العزت سے مضبوط تعلق جوڑنے کا آسان طریقہ سکھا رہی ہیں. جہاں میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہوں وہاں آپ کے لیے بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دے اور آپ کی تمام حاجات پوری کرے، ہمیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور دنیا اور آخرت میں آپ کی مشکلات کو آسان کر دے اور دنیا اور آخرت میں آپ کو سرخرو کر دے. بہرحال اس خط کو میں نے اس لیے آپ سب سے شیئر کیا ہے کہ بعض اوقات ہم مائیں ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیتی ہیں اور یہ سمجھتے کہ ان کے ساتھ ہم جو کچھ بھی کریں وہ کیا ہے، وہ ہمارا حق ہے، اور ہم بغیر یہ سوچے کہ اللہ کے ہاں ہماری اس پر بھی جواب دہی ہوگی کہ ایک بچے کے بے وجہ ہم ہاتھ مروڑ رہے ہیں یا کان کھینچ رہے ہیں یا اس کو مار رہے ہیں. اسلام میں تو 10 سال تک نماز کے لیے بھی مارنے کا حکم نہیں، جو کہ پہلا فریضہ ہے انسان پر. کہاں یہ کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نافرمانی اور خلاف ورزیوں پہ جو بچے ہماری شان میں کر دیتے ہیں ان پہ ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ نے 10 سال کی عمر تک چھوٹ دی ہے تو ہمیں بھی اس کا لحاظ رکھنا ہے. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات بچوں میں عدل نہ کرنا. یہاں ایک اور مسئلہ جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ بیٹوں کو ترجیح دی گئی کس پر؟ بیٹی پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سووا بین اولادکم فی العطیۃ لو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء. اپنی اولاد میں برابری کرو.
اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا تو بیٹی کو زیادہ دیتا، لیکن اجازت نہیں ہے زیادہ دینے کی. اسی طرح چھوٹا بچہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان کے اندر احساس کمتری نہیں آنی چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کم پیار کرتے ہیں اور دوسرے سے زیادہ کرتے ہیں. یہاں عدل بے حد ضروری ہے. عدل سے ہٹنا یہاں ظلم ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ زیادہ فرما بردار ہوتا ہے، یہ زیادہ ہماری بات مانتا ہے، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ہر چیز اسی پہ ڈال دیتے ہیں اور باقی بچے جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو اس میں تمام اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک، احسن سلوک بے حد ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بڑوں کے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں، مثلاً چیخ چلا کے بولتے ہیں، یا ماں باپ کے سامنے شاؤٹ کرتے ہیں، یا لاؤڈ ہوتے ہیں، یا استادوں کے سامنے لاؤڈ ہوتے ہیں، ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اصل وجہ یا اصل کاز جو ہے اس کو نہیں دیکھتے. یہاں ایک میل ہے بچوں کے روڈ بیہیویئر کے بارے میں کہ بعض اوقات ان کی طرف سے جو زیادتی ہوتی ہے وہ کس قسم